تو جب یہ پی ٹی آئی نے ریزائن دیے تھے چوہے صاحب، اسپیکر تھے یا صادق صاحب، تو انہوں نے تو الٹ کیا تھا، بالکل الٹ کیا. یہی تو رونا ہے، قول اور فعل دا تضاد جڑا ہے کسی جگہ ان کو بندہ. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ جی وہ میں تو کل خدا نہ خواستہ وہ جو بندہ جہاں سے صحت کی خرابی کی وجہ سے گیا وہ فلاں شراب خانے میں بیٹھا دت، یعنی یہ کہہ رہا تھا، تو میں کس طرح یہ کرتا ہوں، میرا ضمیر تو چائے والے کیفے کی بھی مثال دے سکتے ہیں آپ بھی، شراب خانے پہ چلے گئے ڈائریکٹ. اچھا یہ بتائیں. نہیں میں نے کہا وائی شوڈ وی فیبریکیٹ اینی تھنگ اگینسٹ اینی باڈی. اگلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں تو اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ جو 2+2 چیزوں. ایاز صادق صاحب نے ہماری اسی بات کی تصدیق کی، پہلے مریم بی بی نے کر دی. ایاز صادق صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر مختلف ہے اور پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور جماعتیں بھی ہیں. میرے پاس جو اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، اور اس کے ساتھ اے این پی بھی وہی فیصلہ کرے گی جو پیپلز پارٹی چاہے گی. اے این پی ان کے ساتھ ہوگی. ان کے ساتھ صرف اور صرف چند ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، چند. میجورٹی جو ہے وہ ابھی بھی استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم استعفے دیں گے. اچھا جج صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹورل کالج صوبائی اسمبلیاں چاروں مین، اس کے بعد ہے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی میں تو ایک آدھ سیٹ خالی ہوتی ہے، 1 یا 2 ہوں گی خالی، اور وہ سمپل میجورٹی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا جا سکتا. اور پیپلز پارٹی اگر ریزائن نہیں دیتی، صرف جاتی ہے مسلم لیگ نواز، ان کا تو 1/4 ان کا ہے جی حصہ ٹوٹل، 1/4 سے بھی شاید کم ہی ہوگا ٹوٹل جو ہے پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا. کن کا؟ مسلم لیگ نواز کا. وہ کلیم کر رہے ہیں 84 ایم این اے. جی ہاں، تو وہی ہوا نا، 1/4 372 ٹوٹل ہے. 342 ٹھیک ہے، 342 کا آؤٹ آف 80 یہ ہیں. تو یہ تو بہت دور ہیں، اور ان کا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب 3-4 چیزیں ہیں نا جس کے آپ سوال میں کروں گا، آپ جواب دیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ جب سے یہ انہوں نے ہلا گلا کیا ہے تو اس نواز شریف نے گالی گلوچ کی ہے فوج کو، عدلیہ کو، یہ اور وہ اور فلاں. اس کے بعد سوائے ان کی پالیٹکس یا پی ڈی ایم میں یا فلاں ڈمکان اور کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. جی نمبر 2، ان کے بہت بڑے ایم پی ایز اور 84 کے بھی 4 شاید رہ جاتے، ان کا بہت بڑی توڑ پھوڑ ہونی تھی، وہ رک گئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر واقعی گورنمنٹ گر رہی ہے یا یہ گرا سکتے ہیں تو ہم اپنے منہ پر کالے کیوں ملیں ان کو چھوڑ کے. اور کل یہ بہت انتقامی لوگ ہیں جی، لہذا وہ نواز شریف اور مریم کا ساتھ جو دن چھوڑنے والے تھے لوگ، اور یہی وجہ کہ شہباز شریف جو ہے یعنی ناکام ہوا اپنی پارٹی کو اثر نو پرو اسٹیبلشمنٹ کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں. نمبر 3، اب اس وقت جو ماحول بن گیا ہے عدم استحکام کا. جی. اور چوتھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کسی کو اس بات پر شرم یا میں کیا لفظ استعمال کروں کہ ایک آپ کا فیلو ممبر ہے اور وہ یعنی حضرت شیر محمد جو شرک پوری تھے، جی ہاں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی اولاد میں سے ان کی وہ بے عزت کیا گیا، ان کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتی گئی اور گالیاں کر دیں، اور اس لمحے تک وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا اگر کوئی گورنمنٹ کا وجود ہے اور اگر کوئی حکومت ہے پنجاب میں تو اب تک ان لوگوں کو پکڑ کے کافر کردہ. وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی ہم کو اسپیکر لکھے، اسپیکر کہتے ہیں جی یہ تو میرے ہال کے اندر واقعی نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں اسپیکر کی کمپلینٹ آئے تو ہم کریں کاروائی. تھانے کا تعین نہیں ہو رہا، ہم جب کرنا ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب بڑے سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں سندھ اسمبلی بھی پیپلز پارٹی چھوڑتے. ایک طرف خواجہ صاحب کہتے ہیں اعتبار کوئی نہیں ملوں جی زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں ہے، دوسری طرف ان سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت بھی چھوڑ دیں. اعتبار قائم کرنے لی ہسپتال داخل ہو گئے. میں آپ کو اگلی بات آپ کو، زرداری صاحب ایسے بہت اچھا کھیل رہے ہیں،
زرداری صاحب انہی کے کارڈز، انہی کے پتے انہی پہ استعمال کر رہے ہیں، انہی کے داؤ پیچ انہی پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب ادھر یہ پیپلز پارٹی کو ہوا دے رہے تھے، ادھر نواز شریف صاحب معاملات طے کر رہے تھے، اور معاملات طے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ نکل گئے۔ اب زرداری صاحب پہنچ گئے ہاسپٹل، تو مجھے تو 100% وہی روٹ ہے نواز شریف والا ہی۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ زرداری صاحب ماشاءاللہ سیٹ ہیں۔ انہوں نے کچھ ملاقاتیں، غیر ضروری قسم کی ملاقاتیں بند کرنی تھیں، رابطوں سے منقطع ہونا تھا، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف نے کیا تھا۔ نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے پہنچے نیب سے پہنچے ہاسپٹل، مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں عیادت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے میاں صاحب کہ عیادت ہو سکے، تو لہٰذا زرداری صاحب کی جو صحت کی خرابی ہے، مجھے تو یہ 100% ایک پولیٹیکل مجھے آپ ویسے اپنی آپ کو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے شوز میں ڈالیں نا تو پھر بات کریں کہ آج اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مقابلہ تو ہونا پی ٹی آئی اور نون کا، جی ہاں، یا وہ مارجنلی جیت سکتے ہیں یا وہ مارجنلی جیت سکتے ہیں، جیسے پچھلے الیکشن میں ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی تو تیسرے چوتھے نمبر پر چلی گئی ہوئی ہے، ان کو الیکشن میں کچھ نہیں ملنا۔ سندھ گورنمنٹ ان کی بنی ہوئی ہے، شاید وہ بھی نہ بنے۔ ایک کوئی کنڈولیزا رائس ہیں، کونڈولیزا رائس، جی وہ میل فیمیل اس وقت کی، وہ تو پرانی ہو گئی ہیں نا، اس وقت بھی کوئی ایک ہیں، وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف فیملی اور زرداری فیملی میں جو ڈسٹرسٹ ہے وہ نکل جائے، اور وہ گارنٹر بن جائیں کہ سندھ میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھیڑے گی اگر الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ جو آپس میں کھچڑی وچڑی پکا رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب سادگی سے کہہ گئے سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں، دوسرے بڑے صوبے کی حکومت چھوڑ دیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے چھوڑ دیں، ان مریم بی بی کے لیے، اس خواجہ آصف صاحب کے لیے جن کی وجہ سے وہ آج جیلوں میں ہیں، جن کی وجہ سے جو فیک اکاؤنٹ بیمار ہوئے جس کے سبب، جی ہاں، تو